سورہ الفاتحہ صفحہ نمبر 2 آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اہدنا، ہم کو دکھا، الصراط، راستہ، راہ، المستقیم، سیدھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس کے اسلوب سے ہی یہ چیز واضح ہے کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعائیہ جملہ ہے، اللہ رب العزت سے ایک تمنا ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ دنیا کے ہر مذہب نے اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا رکھا ہے، کسی نہ کسی راستے پہ وہ چلتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ عیسائیت کا اپنا ایک راستہ ہے، یہودیت کا اپنا راستہ ہے، ہندو مت کا اپنا راستہ ہے، بدھ مت کا اپنا راستہ ہے۔ جتنے مذاہب ہیں، جتنے مسالک ہیں، ہر ایک نے اپنا ایک راستہ بنا رکھا ہے کہ جس کے اوپر چل کے، جس کی تعلیمات کے اوپر چل کے وہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب عیسائی، یہودی یہ اللہ کے انکاری تو نہیں ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اور اپنا ایک راستہ بھی انہوں نے بنا رکھا ہے جس کے اوپر چل کے وہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام بھی ہمیں ایک راستہ عطا کرتا ہے، اور اسلام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے ہم اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی معرفت اور اس کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دعا کی ایک تاریخی حقیقت ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ صورت وہ ہے کہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ دعا اس صورت کے اندر ذکر کی ہے کہ جو ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا قبلہ بالکل درست ہو گیا ہے، مجھے میری منزل مل گئی ہے، میں راہ راست پہ ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون گمراہی کے راستے پہ ہے۔ ہمیں آخری وقت تک، آخری نماز میں بھی اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے ہدایت کی طلب کرنی ہے
اس کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ابلیس کو حکم دیا جنت کے اندر سجدے کا، آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک پڑھیں۔ سورۃ اعراف یہ کس پارے میں ہے؟ 8ویں پارے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور 9ویں پارے تک یہ چلتی ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک آپ پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ابلیس کو سجدے کا، تو اس نے سجدے کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا، حالانکہ وہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی نافرمانی دے، مگر یہ اس کی شان ہے جو ہم نے اس کی 2 صفات پڑھی، الرحمن الرحیم۔ اپنی رحمت، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے، اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ تمہارے رب نے جب تجھے سجدہ دیا حکم کا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب اس کے ذہن کے اندر اس کی جو بھی حقیقت تھی کہ آگ مٹی سے کس طرح بہتر ہے اور مٹی آگ سے کس طرح کمتر ہے، اس نے دلیل یہ دی کہ میں اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو جنت سے نکال دیا اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے اور نافرمانی کے اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے۔ یہ ایک موقع تھا اس کے پاس کہ اس سے نافرمانی ہو گئی تو وہ اللہ رب العزت سے معذرت کر لیتا کہ میں جذباتی ہو گیا تھا، مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے، تو تیری نافرمانی کر کے تو دنیا کے اندر کوئی کنارہ نہیں ہے، کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو موقع ہونے کے باوجود اس نے معافی نہیں مانگی، معذرت نہیں کی، ڈٹ گیا، دلیل دی، تکرار کیا، اصرار کیا اپنے گناہ پہ، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کیا، جنت سے نکال دیا۔ اب جنت سے نکلتے ہوئے اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ قالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا کہ بما اغویتنی، یہ جس کی وجہ سے مجھے تو نے اپنی رحمت سے محروم کیا ہے، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں۔ کس کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اس تکبر کی وجہ تو آدم علیہ السلام بنے نا، نہ آدم ہوتے، نہ یہ نوبت آتی، نہ اللہ سجدے کا حکم دیتے، نہ وہ انکار کرتا، نہ وہ تکبر ہی کرتا۔ وجہ آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہ سارے اگلے مسئلے ہوئے نا۔ اس نے کہا کہ بما اغویتنی، اس کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہوا، میں گمراہ ہوا۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، صراط المستقیم، صراطک المستقیم۔ یہ کس نے کہا؟ ابلیس نے، شیطان نے۔ اس نے کہا کہ جس کی وجہ سے میں دور ہوا ہوں تجھ سے، میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے میں، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو اس سیدھے راستے پہ چلنے سے روکوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا اور ان کو تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا اور تیرے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو گمراہ کروں گا جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے اس دعا کو سورۃ فاتحہ کا حصہ بنایا ہے۔
کہ جو ہاتھ باندھ کے مجھ سے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر مانگے سیدھے راستے کی ہدایت، تو پھر اس کو گمراہ کر دینا، تو یہ تو اللہ رب العزت کی شان کی، اس کی رحمت کے، اس کے قانون کے خلاف۔ تو اللہ رب العزت نے یوں سمجھیں کہ اس شیطان کی اس چیلنج کے دعوے کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ اس کی تاریخی حقیقت تھی کہ ہم یہ کیوں مانگیں اللہ رب العزت سے ہدایت، اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک رنگ ہے، ہم سب ناجی ہیں، ہم سب ہدایت یافتہ ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ اس مسجد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، اس سے اگلی مسجد کے لوگ کہیں گے ہم برگزیدہ ہیں، اس سے اگلی مسجد کے لوگ کہیں گے کہ ہم معتبر ہیں۔ کوئی مسجد ایسی ہے، کوئی فرقہ ایسا ہے، کوئی مذہب ایسا ہے، کوئی مسلک ایسا ہے جو اپنے آپ کو بہتر نہیں کہتا، ہدایت یافتہ نہیں کہتا، اپنے آپ کو حق کے اوپر نہیں کہتا؟ کوئی ہے ایسا مسلک؟ کسی کا کوئی ایسا کہ آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں، وہ حق پہ نہیں ہے، آپ بحث کریں ان سے 2 گھنٹے، وہ آپ سے بحث کریں گے، دلیلیں دیں گے کہ ہم حق پہ ہیں۔ آپ یہودیوں سے ڈیبیٹ کریں، وہ آپ کو دلیلیں دیں گے کہ ہم حق پہ ہیں۔ ہم مسلمان آپس کے اندر جو اتنے ہمارے فرقے ہیں، ہم ایک دوسرے سے 2 دن کے مناظرے کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم حق پہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن کا رنگ یہ ہے کہ اگر تمہیں لگے بھی نا کہ میں حق پہ ہوں، میں ہدایت پہ ہوں، پھر بھی کوئی بازو کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا، پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، پھر بھی کوئی دلیلیں نہیں دے سکتا، پھر بھی کوئی منوا نہیں سکتا، اسے پھر بھی یہی کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اس زمین کے اوپر ہدایت یافتہ تھا؟ کوئی اللہ کا مقرر برگزیدہ تھا؟ مگر انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آخری نماز تک انہوں نے بھی اللہ سے یہی دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی کو ہم نے نہیں منوانا کہ ہم حق پہ ہیں تم باطل پہ ہو، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ غلط ہے، ہمارا نظریہ ٹھیک ہے تمہارا نظریہ غلط ہے۔ ہمیں اگر یقین ہے اپنے عقیدے کے ٹھیک ہونے پہ، اپنے عمل کے ٹھیک ہونے پہ، راہ ہدایت کے ہونے پہ، پھر بھی اللہ رب العزت نے ہماری ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ آخری دم تک تم نے اس راہ کی استقامت مانگنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اب سیدھا راستہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس کی کیا ضمانتیں ہیں، اس کی کیا علامتیں ہیں، 2-3 آیات قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تو ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی عبادت یہ راہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ اور عبادت کا مفہوم کیا تھا؟ کل جو بیان ہوا، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، یہ مکمل عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، لین دین سے بھی ہے، تجارت سے بھی ہے، رویوں سے بھی ہے۔ تو عبادت کا مفہوم وسیع مفہوم ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی عبادت ہے، اللہ کی پوجا و پرستش بھی عبادت ہے، اللہ کی بندگی و غلامی بھی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ بے شک میرا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس تم اس کی عبادت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، اللہ میرا تمہارا رب ہے پس تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ اللہ کی عبادت راہ ہدایت کی ضمانت ہے، اللہ کی عبادت راہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کے احکام کو سامنے رکھتا ہے، اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی بندگی و غلامی بھی کرتا ہے، یہ اس کے لیے امید ہے کہ وہ راہ ہدایت پہ ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ دوسری چیز عبادت کے بعد جو راہ ہدایت کی ضمانت ہے وہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید ہے، قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم پر عمل کرنے والا، قرآن مجید کو پڑھنے والا، قرآن مجید کو سمجھنے والا، قرآن مجید کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والا، اس کے لیے راہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 پڑھیں آپ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ جو اللہ پہ ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا یہاں زمین کے اوپر ہے۔ جو اس رسی کا سرا تھام لے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ راہ ہدایت پہ ہے، اس کی گمراہی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید یہ دوسرا ذریعہ ہے راہ ہدایت پہ چلنے کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِهِ جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ تو اللہ رب العزت اس کو عنقریب اپنی رحمت کے اندر داخل کرے گا، اپنے فضل کے اندر داخل کرے گا۔ قرآن مجید راہ ہدایت کی بھی ضمانت ہے، اس کی رحمت اور اس کے فضل کے ملنے کی بھی ضمانت ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہدایت کرتا ہے قرآن صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ تو قرآن مجید ذریعہ ہے راہ ہدایت کے اوپر جمے رہنے کا، راہ ہدایت کے اوپر ڈٹے رہنے کا، راہ ہدایت پہ چلنے کا۔ آخری بات سورہ احقاف کی آپ پڑھیں، آیت نمبر 29، 30 اور 31، 3 آیتیں۔ کس بارے میں ہے سورہ احقاف؟ 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کی 3 آیتیں آپ پڑھیں جا کے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کا رخ پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، جنوں کی ایک جماعت کا رخ پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قالوا انصتوا وہ کہنے لگے کہ خاموشی سے قرآن سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ چکے تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے ڈرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے۔
تو اپنی قوم سے جا کے انہوں نے کہا، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ سفر طائف سے واپس آئے تو واپسی پہ ایک وادی ہے نخلا، وہاں پہ آپ نے قیام کیا، عشاء یا فجر کی نماز کے وقت آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا اور اس نے قرآن سنا۔ اب وہ قرآن سن کے واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قالوا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب قرآن سنا ہے، من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد نازل ہوا ہے۔ یہ مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی عمریں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں جنات کی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ممکن ہے تورات سنتے ہوں یا تورات پڑھتے ہوں یا تورات کو مانتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کلام سنا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے، اب مصدقا لما بین یدی، اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں یہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور جو ہمارے مضمون سے متعلقہ بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو اس نے، جنات کے اس گروہ نے کہا کہ یہ قرآن طریق مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تو اللہ کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہو۔ تو قرآن یہ ضمانت ہے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا، قرآن کے ساتھ قرآن کا سمجھنا، یہ راہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، لوگوں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری سنت ہے اور ایک اللہ کی کتاب ہے، اگر تم میری سنت، میری حدیث کو اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑے رکھو، تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ امت کے اتحاد، امت کی وحدت، امت کے راہ ہدایت کی ضمانت یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی سنت اور اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ ہدایت کا مسافر بنا دے، اللہ ہمیں سیدھی راہ کے اوپر قائم اور دائم فرما دے۔ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ یہ دعا بھی مکمل نہیں ہوئی، اگلی دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور گمراہ اور راست سے بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خان صاحب نے بند کر دیں، دعا کے لیے کہا ہے، دعا